الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم سروسیہ پربھوو متಃ سرو پرورتتے اتی متوا بھجنتے مام بھدا بھاو سمنوتا یومام جمنادن چوتی لوک مہیشورم اسم موڑس مرتیشو سرو پاپیہ پرمچتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے دنیا میں دنیا بھر کے لوگ مختلف مقامات پر مختلف زبانوں میں بہترین اور خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ پرمیشور، سرویشورا، سرشٹی کرتا، آدی شکتی، اکشر پربرہما، یہووا، اللہ اور واحد گرو، یہ بے شمار ان ناموں میں سے ہیں جن میں لوگ اس رب کائنات کو، اس سپریم گاڈ کو برابر یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے ان تمام پیغمبروں پر جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اپنے اپنے دور میں اپنے مقام پر لوگوں کی زبانوں کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ اور پھر اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم ترین تعلیمات کو جہاں جہاں پر دنیا میں لوگ آخرت تک، قیامت تک زندہ رہیں گے اور ہدایت کی ضرورت پڑے گی، تو انہیں سچائی کی طرف لوٹنے کے لیے اس قدیم ہدایات کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ان کی حفاظت کی، اور ان کی یاد دہانی کے لیے اپنا آخری کلام بھی نازل کیا، قرآن مجید۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو عنوان کی تمہید باندھی تھی اور اس میں ایک نقطہ میں نے کور کرنا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے اس آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، یعنی فرما بردار، اوبیڈینٹ، سرنڈر کرنے والے، پرمیشور کی شرن میں آنے والے، انہوں نے کچھ اس دین اسلام کو لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں پیش کیا کہ لوگوں کو یہ دھرم پرایا لگنے لگا، ودیشی دھرم لگنے لگا، اور خصوصی انداز بیان کچھ خصوصی بنا کر مسلمانوں نے اللہ کو، دین اسلام کو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، وحی کو، اور پھر دوسری جتنی چیزیں دین کے اندر آتی ہیں ان کو بھی ایک خصوصی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، گویا کہ ایسی تعلیمات اور ایسا خدا مسلمانوں کو دیا گیا، ایسا نبی ان کا ہے، ایسی کتاب ان کو دی گئی جو پھر کبھی کسی اور کو نہیں دی گئی، یہ خصوصی انداز پیشکش ہے پریزنٹیشن کا سٹائل ہے جو بہت سارے مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس بات کے اوپر صرف گرو محسوس نہیں کرتے بلکہ سپیریارٹی کمپلیکس کا بھی وہ شکار ہیں، دوسروں کو انفیریئر سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسروں کے پاس تو کوئی ہدایت ہے ہی نہیں، اور جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آئیے اور یہ ہم جو آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ لے لیجئے۔ اس حوالے سے میں نے سب سے پہلا جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ ہے خدا کا تعارف، اور یہ بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلی بار مشرکین عرب کے سامنے اور یہود و نصارہ کے سامنے سپریم گاڈ کو اللہ کے نام سے انٹروڈیوس نہیں کروایا، بلکہ وہ لوگ سپریم گاڈ سے پہلے سے واقف تھے، اللہ ہی کے نام سے وہ اسے پکارتے تھے، اور اس کو پکارنے کے ساتھ ساتھ، اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی پرانے نام سے اللہ کو وہ پہلے سے ہی اللہ کہتے تھے،
تو ان کو بتایا کہ بھئی اللہ ہی کی خالص بندگی کی جائے گی، اسی کی اپاسنا کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور اپاسنا نہیں کی جائے گی۔ دوسرے جو ہیں جو غیر اللہ ہیں، اگر وہ آتھینٹک ہے، اگر وہ جینوئن ہے، اگر وہ اللہ کے برگزیدہ بندے رہے ہیں، پیغمبر رہے ہیں، رشی رہے ہیں، ہے نا، صالحین میں سے رہے ہیں، نیکوکار بندے، تو پھر ان کا عزت احترام ہے نا کیا جائے گا، اور ان کا یعنی ان کو فالو کیا جائے گا، ان کے نقش قدم پر چلا جائے گا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، ہے نا، انہیں معبود نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا جو ہے تعارف، اللہ کا تعارف ہے نا، جو لوگوں کے سامنے اس طرح سے جب کروایا، تو ہمیں اس میں سے یہ پرنسپل ملتا ہے کہ لوگ جس نام سے سپریم گاڈ کو جہاں جہاں پر بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں پکارتے ہیں، ہے نا، اسی نام سے ہم بھی اسی کی خالص بندگی کی دعوت لوگوں کو دیں، ہے نا، کیونکہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ پہلے سے سپریم گاڈ کو اللہ پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہی نام کو انہوں نے کنٹینیو کیا، ہے نا، اس کو ڈینائی کر کے کوئی نئے گاڈ کا کوئی نیا نام، انوکھا نام جو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہے نا، ایسی اس طرح سے کوئی تعارف نہیں کروایا۔ تو لہٰذا یہ پرنسپل ہے نا بنتا ہے جو یونیورسلی پھر یعنی گلوبلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کہ آپ جہاں پر بھی جائیں گے دنیا میں، لوگ جس نام سے بھی سپریم گاڈ کو پکارتے ہیں، اسی نام سے آپ کہیں گے کہ ہم بھی اسی کے بندے ہیں، اور اسی کی جو ہے خالص عبادت کی جائے گی، اسی کے احکام کی اتباع جو ہے کی جائے گی، اسی کے احکامات مانے جائیں گے، اسی کے آدیشوں کا جو ہے پالن کیا جائے گا۔ عزیز ساتھیو، اس حوالے سے یعنی یہ تو پچھلے جمعہ تک کی بات تھی، ہے نا، خدا کے تعارف کے سلسلے میں، ہے نا، یہی بات کی تھوڑی اور ڈیٹیل ذرا سا ایک اور عنوان سے جوڑتے ہوئے اس جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اگلے 3 دنوں کے اندر یعنی 1 دسمبر 2025 کو گیتا جینتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گیتا جینتی 5162 گیتا جینتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اینیورسری ہے گیتا کے نازل ہونے کی، ایک سال کو ہے نا وہ تاریخ جس میں گیتا نازل ہوئی، اس تاریخ کو جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس دن کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور گیتا کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو یعنی 1 دسمبر 2025 کو آ رہا ہے، یہ 5162 اینیورسری آف دا ریویلیشن آف دی بھگوت گیتا، ٹھیک ہے، دا سانگ آف گاڈ، دا سانگ ڈیوائن، ہے نا، بھگوت گیتا کا آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا نغمہ الہی، ٹھیک ہے، یا پھر کلام الہی۔ تو یہ جو تعارف ہے، ویسے تو مطلب گیتا کے اندر بے شمار ہے نا قیمتی زندگی گزارنے کی باتیں، ہے نا، صحیح عقیدے اور پھر یعنی اخلاق کے اعتبار سے اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے بے شمار ہدایات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خدا کا جو تعارف گیتا کے اندر کروایا گیا ہے، میں اس حوالے سے چند شلوک آپ کے سامنے اس موقع پر رکھنا چاہوں گا، اور یہ بات اسی سے لنکڈ ہے کہ مطلب یہاں جہاں مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں اور اپنے یعنی آپسی انٹرنل حلقوں کے اندر ہے نا مسلمان آپس میں یہ بول بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مثلاً میں نے ایک عالم دین کو جو ہے یہ یعنی ڈکلیئر کرتے ہوئے سنا حیدرآباد کی ایک بہت بڑی مسجد کے اندر، ایک بڑے پروگرام کے اندر، ٹھیک ہے، کہ اس وقت دنیا میں ہدایت کسی کے پاس نہیں ہے، ہدایت صرف ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت سے مراد یعنی ساری باتیں، جو کوئی بھی بات ہدایت کی ہے، کسی کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہدایت کے تعلق سے، وہ خدا کا تعارف ہے، خدا کا تصور ہے نا، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں توحید، ہے نا، ایک ایشور واد، ہے نا، وننس آف گاڈ، اور پھر خدا کی جو ذات ہے، ذات الہی کو کیسے پہچانا جائے، یہ موسٹ امپورٹنٹ، اور پھر ذات الہی کی جو صفات ہیں، ہے نا، جن کی وجہ سے پھر انسان کا کیریکٹر جو ہے ریفارم ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہم سمجھتے ہیں مسلمان کے یہ تعلیمات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے سابق آسمانی کتابیں جو اس نے نازل کی تھی، ہے نا، جو اسکرپچرز تھے، پریویس ڈیوائن اسکرپچرز، ہے نا، جو گرنتھ اس نے پچھلے زمانوں میں پورو
کال کے اندر، آدھی کال کے اندر جو ہے جن کا اوترن کیا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اور وہ تعلیمات آج بھی پریزنٹ ڈیٹ آج بھی ہے نا آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ بائبل میں بھی ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان کا یعنی تورات اور انجیل کے حوالے اس موقع پر میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، کیونکہ گیتا جینتی آ رہی ہے نا، اس حوالے سے میں گیتا کے ہی ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے یہ وہ جو تصور میرا اور آپ کا بحیثیت مسلمان ہے رب العالمین کو لے کر ہے نا، کہ خدا کیسا ہے، وہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ذات کیسی ہے نا، اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ذات کے تعلق سے وہ، اور پھر یعنی اس کے وہ اوصاف جس سے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے وہ ہے نا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ایک ایک ریفرنس سنتے جائیے، اور پھر یعنی آپ اپنے ذہن میں کمپیئر کریے کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے خدا کے بارے میں جو تصور مجھے اور آپ کو ملا ہے، جو ہم مانتے ہیں، کیا وہی نہیں بتایا گیا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید ایک ریمائنڈر ہے نا، ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے۔ تو یاد دہانی کسی نئے میسج کو، نئے پیغام کو نہیں کہتے، پرانے سبق کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وہ پرانا سبق آدی گرنتھوں میں سے جو مطلب آپ یوں کہیں، وہ بات بھی آپ کو یاد دلاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ واضح طور پر بتایا ہے۔ یہ سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 26 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریت میں، دونوں کے یعنی لینیج کے اندر ہم نے نبوت بھی رکھی، یعنی پے در پے ان کے اولاد کے اندر جو ہے پیغمبر آئے، نبی آئے، نبوت والکتاب، اور ہم نے کتاب بھی رکھی دونوں کی ذریت میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ اطلاع دے رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ذریتیں وہ ہیں ہے نا، دو بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اولو العزم من الرسل ہم ان کو کہتے ہیں ہے نا، عظیم ترین پیغمبر، یہ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے نوح علیہ السلام زیادہ قدیم ہے نا، اور ان کے بہت بعد کو ابراہیم علیہ السلام آئے۔ دونوں کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی، اور یہ اطلاع جب اللہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اطلاع ہے یہ قیامت تک ہمیں کام آئے گی۔ تو جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی ہمیں معلوم ہے بھئی نبیوں کا سلسلہ ہے نا، پیغمبروں کا سلسلہ ہے، ناموں کے ساتھ سب کے نام نہیں معلوم ہیں، مگر جو موسٹ امپورٹنٹ نام ہے نا، ہم فوری ان کو ریکال کرتے ہیں، ارے اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہوا آتا ہے، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اور آگے جب بڑھتے ہیں تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور پھر آگے بڑھتے ہیں لاسٹ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت اسحاق کی ذریت ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے ذریت میں سے لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، رائٹ۔ اسی طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، صحف ابراہیم ہے نا، ابراہیمی سلسلے کی کتابیں، یہ کتابیں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ بتا رہا ہے کہ ایک اور ذریت ہے، ایک اور سلسلہ ہے لینیج کا ہے نا، وہ نوحی سلسلہ ہے، وہ اور زیادہ قدیم ہے، اور اس میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھی ہے نا۔ تو وہ جو ہندوستان میں اور یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں، یہ وہ نوحی سلسلے پیغمبر کے اندر نازل ہونے والی یہ کتابیں ہیں۔ وید ان میں سب سے اولین کتابیں ہیں، پھر ہمیں سیکوینس میں جو ہے اپنشد ملتے ہیں، اور پھر اس سلسلے کی آخری کتاب ہمیں ملتی ہے جس سے بھگوت گیتا کہا جاتا ہے نا، کلام الہی، نغمہ الہی، اوکے۔ اور یہ آپ دیکھیں 5162 ایئر، یعنی یہ آخری کلام وہاں پر نازل ہوا، وہاں پر پیغمبر آئے، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ آپ کو ایک 600 ٹو اپروکسیمیٹلی میں بتا رہا ہوں 600 سے لے کے 1000 سال تک کا آپ کو یہ گیپ ملے گا، اور پھر آپ کو ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کی ذریت کے اندر جو ہے پیغمبروں کا سلسلہ۔ تو یہ بہت بعید نہیں ہے نا، یہ یعنی قریب ہے یہ سلسلے، وہ سلسلے میں یعنی نبوت اور کتاب جہاں پر آ کر ختم ہوئی، پھر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور پھر ان کی ذریت کے اندر جو ہے دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست، میں آپ کو یاد دلا دوں یہ ریفرنسز بتانے سے پہلے، میں نے اس سے پہلے قوم کی تبدیلی کے عنوان پر یہ آلریڈی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے نا، وہ قوم جسے اللہ تعالی لا رہا ہے نا، اپوائنٹ کرنے جا رہا ہے اس ذمہ داری پر جس پر اب تک انڈیا کے کانٹیکسٹ کے اندر انڈین مسلمز جو ہے اپوائنٹڈ تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ریپیٹڈلی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم یوز لیس ہیں، ہم ویسٹ ہیں، ہماری میجورٹی جو ہے کیریکٹر لیس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر یہ سب جرائم کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، یہ کوئی خالی ایسا الزام نہیں ہے، یہ جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا رہا ہے، ہمیں ہٹا رہا ہے، اور ہماری جگہ اللہ ایک دوسری قوم کو لا رہا ہے۔ اس عنوان پر میں نے آپ کے سامنے انہیں تفصیلات آلریڈی اس سے پہلے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ حدیث، بس میں آپ کے سامنے اس کا ریکیپ کر دوں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہیثمی کی روایت ہے، ایک اور ہے جو آپ کو مشکات شریف میں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ جو یعنی گیتا کے متعلق جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے حیرت انگیز، دلوں کو لبھا لینے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے یعنی گیس کیا، ٹھیک ہے، وہ جواب نہیں جانتے تھے مگر انہوں نے گیس کیا، انہوں نے کہا کہ الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، انہیں کیا ہو گیا فرشتوں کو، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے، وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ تو پھر صحابہ اکرام نے اگلا گیس کیا، انہوں نے کہا کہ فن نبیون، نبیوں کا ایمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وما لهم لا يؤمنون، نبیوں کو کیا ہو گیا، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے، والوحی ینزل علیہم، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ تیسرا گیس انہوں نے کیا، فنحن، قال فنحن، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم، آپ کے جو ہے کمپینین صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے ایمان نہیں لاتے، وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یعنی اللہ کا آخری پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، تم نے انہیں پا لیا، کیسے تم ایمان نہیں لاتے؟ پھر صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ بات بتائی کہ وہ کون سی مخلوق ہے نا جو سب سے زیادہ، یا وہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ حیرت انگیز ایمان والے لوگ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعجب القوم ایمانا لقوم، سب سے حیرت انگیز ایمان لازماً اس قوم کا ہے، ایک قوم ہوگی، یجیئون من بعدکم، وہ تمہارے بہت بعد کو آئے گی، فیجدون کتابا من الوحی، انہیں وحی کی ایک کتاب ملے گی، وہ وحی کی ایک کتاب پائیں گے، فیؤمنون بہ، پس وہ اس پر ایمان لائیں گے، ویتبعونہ، اور وہ اس کی اتباع کریں گے، فہم اعجب الناس ایمانا، وہ ہیں حیرت انگیز ایمان والے لوگ۔ اور پچھلی مطلب اس سے جڑی ہوئی جو مشکات والی حدیث ہے اس میں یجدون صحفا، ہے نا، وہ کچھ صحیفے پائیں گے، اسکرپچرز پلورل میں ہیں، اسکرپچرز پائیں گے، فیہا کتاب، اس میں قرآن ان کو ملے گا، ان صحیفوں میں ان کو قرآن ملے گا، یؤمنون بما فیہا، اس کے ذریعے سے وہ ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ میں آپ کے سامنے گیتا کے حوالے رکھنے جا رہا ہوں، آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں، آپ کو بیک گراؤنڈ میں یہ باتیں ساری معلوم ہوں گی ہی، ہے نا، کہ کس طرح اب یعنی گیتا کے ایک اسکول اور کالج کے اندر، یہاں تک کہ مطلب جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹھیک ہے، سناتنیوں کے علاوہ اور جتنے بھی ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پر بھی گیتا پڑھانا ایز پر نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے مینڈیٹری کر دیا گیا ہے، یہ کتاب کے پہنچانے کا، ہے نا، ہر ایک کے ہاتھ میں آنے کا، اور پھر اس کی تعلیمات کو عام ہونے کا، اور پھر آگے چل کر یعنی لوگ اس پر ایمان لا کر، ہے نا، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے، اپنے عقائد کو سدھاریں گے، یہ پورا انتظام، یہ پورا اہتمام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ابھی سیلیبریٹ یعنی کیا جائے گا، یعنی آج سے 3 دن کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے خدا کا جو زبردست تعارف ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں،
ہے نا، اور اللہ کو دوسرے ناموں سے پکار سکتے ہیں، یہ قرآن کی آیت سے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، رائٹ؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے تو اللہ کہہ کر پکارو، تم چاہو تو رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، تم جن جن ناموں سے چاہو پکارو، پکار سکتے ہو تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کیونکہ سارے خوبصورت نام اسی کے ہے نا۔ تو یہ بے شمار زبانوں کے اندر خدا کو جو ہے پکارنے کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم آتے ہیں کہ اب سب سے پہلا تعارف، بھئی وہ خدا جو اکیلا ہے، وہ جو احد ہے نا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا تنہا خالق ہے۔ ایسے ہی مانتے ہیں نا ہم مسلمان خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ یہ سنیے بھگوت گیتا، یہ ادھیائے نمبر 10، گیتا میں جو چیپٹرز ہوتے ہیں ان کو ادھیائے کہتے ہیں، اور جو ورسز ہوتی ہیں ان کو شلوک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ادھیائے نمبر 10 شلوک نمبر 8 کے اندر فرمایا گیا ہے، اہم سروسیہ پربھوو متః سرو پرورتتے اتی متوا بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتا۔ سنیے اس کا ترجمہ کیا ہے، I am the source of all creation۔ آپ کو وہ الہی گرج بھی آپ کو محسوس ہوگی، اگر آپ چاہیں تو محسوس کریں، ہے نا۔ یہ کلام کیا اللہ کے علاوہ اس طرح سے کوئی بات کر سکتا ہے نا؟ کسی نے پوری انسانیت کی تاریخ میں کروڑوں انسان آئے اور گئے، ہے نا، کسی نے ایسے الفاظ ہے نا بولنے کی جرات کی، اگرچہ کہ بہت بڑے بادشاہ ہوئے، بہت بڑے بڑے ہے نا وہ شاہنشاہ ہوئے، رائٹ، بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن کسی کی جرات ہوئی اس طرح سے بات کرنے کی؟ یہ صرف خدا کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ خدا اس طرح سے بات کرتا ہے، اہم سروسیہ پربھوو، ہے نا، آئی ایم دا سورس آف آل کریشن، متః سرو پرورتتے، اینڈ ایوری تھنگ ان دا ورلڈ مووز بیکاز آف می۔ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نے پوری کائنات بنا دی اور پھر اس کے بعد میں کہیں وہ تھک گیا، اسے اونگ آ گئی، وہ آرام کرنے لگا، یا پھر وہ بنا کر اس نے چھوڑ دیا اور وہ غافل ہو گیا اپنی جو ہے اپنی خلقت سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر اگر کوئی دم ہے نا، اس میں کوئی فورس ہے، کوئی پاور ہے، وہ اگر چل رہی ہے، وہ کس کے حکم سے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ایوری تھنگ ان دا ورلڈ مووز بیکاز آف می۔ کیا بات ہے، دیکھیے ایسے ہی مانتے ہیں نا ہم بھی۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا یہی تصور میرا اور آپ کا ہے نا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، ایسا کنٹرول ہے خدا کا۔ تو یہی تو بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، ہے نا، متః سرو پرورتتے، ایوری تھنگ ان دا ورلڈ مووز بیکاز آف می، اتی متوا بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتا، نوئنگ دس، اس بات کو جان کر، دا وائز، وہ جنہیں حکمت عطا ہوتی ہے، وہ جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں، فل آف ڈیووشن، پوری بھکتی کے ساتھ میں، پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ کانسٹنٹلی ورشپ می، وہ لگاتار میری عبادت کرتے ہیں، ہے نا، وہ کانسٹنٹلی میری اپاسنا کرتے ہیں۔ کیا تعریف ہے دیکھیں خدا کی، ہے نا، اس خدائے واحد کی، میں اکیلا، I am the source of all creation، اور کوئی پارٹنر نہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ بھئی خدا کا تعارف بس ہم ہی کرا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے وہ تعلیم، کسی اور کے پاس نہیں ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتا رہا ہے، اور ان الفاظ میں اللہ نے بتایا کہ اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، بھئی یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہے سابق کے صحیفوں میں، سب سے پہلے کے صحیفوں میں، ہے نا، اس کا آپ سنسکرت میں یا ہندی میں ٹرانسلیشن کریں تو آدی گرنتھوں میں، صحف الاولا، صحف کہتے ہیں اسکرپچرز پلورل میں، اولا کہتے ہیں دا فرسٹ اسکرپچرز۔ کون سے ہیں دا فرسٹ اسکرپچرز؟ آدی گرنتھ، آدی گرنتھوں کے نام سے پکارا بھی جاتا ہے۔ کون سے صحیفے ہیں جن کو آدی گرنتھ کہہ کے جو ہے دنیا میں پکارا جاتا ہے؟ پتہ چلا ہمارے پاس ہی ہے نا، ویدوں کو ہی آدی گرنتھ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے صحیفوں کو آدی گرنتھ نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید، یعنی یہ نہیں کہ تعلیمات قرآنی، یہ تو ہم اپنے ٹرانسلیشن میں ذرا اس کو کر لیتے ہیں کہ بھئی قرآن کی تعلیم، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ آپ قرآن کی نص سے دیکھیں، ان ہاذا، ہاذا مطلب یہ قرآن،
ہے نا. لفظ الصحف الاولیٰ، ان آپ کا بھی تاکید ہے، یقیناً، لازماً، ہے نا، بے شک بھی اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان ھذا، یقیناً یہ قرآن، ہے نا، ھذا کا اطلاق قرآن پر ہے. لفظ لازماً، لام، یہ جو لام ہے یہ تاکید کا لام ہے. یقیناً، لازماً یہ قرآن کہاں پر ہے؟ لفظ صحف الاولیٰ، ہے نا، آدی گرنتھوں میں ہے. اللہ بتا رہے ہیں نا. تو یہ آپ کو آپ پڑھیں گے، ہے نا، وہ سارے جو بیاس ہیں ان کو بازو رکھ کر حقیقی طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کا تعارف جس طرح سے کروایا ہے نا، پرانی کتابوں سے رشتہ جوڑ کر، قرآن کو ریمائنڈر کہتے ہوئے، ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے انٹروڈیوس کیا گیا کہ وہ کوئی نیا پیغام نہیں آ رہے، ہے نا، نیا پیغام لے کر نہیں آ رہے. انما انت مذکر، یو آر نتھنگ بٹ اے پرسن ہو ریمائنڈس، ہے نا. نصیحت کرنے والا بھی اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں مذکر، مگر لٹرل اس کا جو میننگ ہے نا، لفظی معنی کیا ہے؟ ون ہو ریمائنڈس، وہ جو یاد دلاتا ہے. آپ جو ہے در حقیقت یاد دلانے والے ہیں. کیا یاد دلا رہے ہیں؟ وہی پرانا پیغام، وہی، ہے نا، ویدک شکشا، سناتن پیغام، ہے نا، اسی کو آپ یاد دلا رہے ہیں. ہر پیغمبر نے اسی پرانے، ہے نا، اوریجنل پیغام کو یاد دلایا. یہ سب سے پہلی بات تھی کہ پوری کائنات کا خالق ایک ہے، ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ بھگوت گیتا میں کتنا زبردست انداز کے اندر جو ہے بیان کیا گیا. اس سے اور آگے بڑھتے ہیں. ذات الہی کو پہچانے کیسے؟ تو اس کی ایک بڑی نمایاں صفت یہ ہے کہ جو سپریم گاڈ ہے وہ لاپید ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دا سپریم گاڈ از ان بورن. ایسے ہی مانتے ہیں نا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لم یلد ولم یولد، ہے نا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لاپید، ہے نا، جو پیدا نہیں ہوتا. تو دیکھیے بھگوت گیتا کے اندر ادھیائے نمبر 10 شلوک نمبر 3 کے اندر کہا گیا ہے، یومام جمنا دن چوتیلو کا مہیشورم اسموڑسمرتیشو سرو پاپیہ پرمچتے. ہی ہو نوز می ان ریالٹی، وہ جو مجھے جانتا ہے، نہیں کہا گیا وہ جو مجھے حقیقت میں جانتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ خدا کو جانتے ہیں مگر پھر اب اس کی ریالٹی نہیں جانتے نا. وہ بات بھی ہے، آپ دیکھیں الفاظ کتنے جچے تلے ہیں، ہے نا، کتنے اسپیسیفک اللہ تعالیٰ انداز کے اندر وہ بات کو لا رہا ہے کہ ہی ہو نوز می ان ریالٹی ایز، وہ جو مجھے حقیقت میں جانتا ہے، ایز برتھ لیس، ہے نا، یعنی جو پیدا نہیں ہوتا، لاپید. اوکے، اینڈ وداؤٹ بگننگ، اور وہ ذات جس کی شروعات نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے نا، وہ ایٹرنل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وداؤٹ بگننگ. اوکے، تو ہی ہو نوز می ان ریالٹی ایز برتھ لیس، وہ جو حقیقت میں مجھے جانتا ہے نا، لاپید، جو پیدا نہیں ہوتا اور جس کی کوئی شروعات نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے. اینڈ ایز دا سپریم لارڈ آف دا یونیورس، چوتیلوک مہیشورم، سارے جہانوں کا پروردگار، سپریم لارڈ آف دا یونیورس. ٹھیک ہے، اسموڑسمرتیشو سرو پاپیہ پرمچتے. ہی، ایسا شخص ہی انڈیلیوٹڈ امونگ مین، بغیر کسی کنفیوژن کے، ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ is purged of all sins. ایسے شخص کے، ہے نا، جو انسانوں میں بغیر کسی کنفیوژن کے ہوتا ہے، خدا کے بارے میں بالکل یہ کلیئر کانسیپٹ اس کا ہوتا ہے، is purged of all sins، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک کلمہ پڑھ کے ایمان لانے کے بارے میں میرا اور آپ کا تصور کیا ہے کہ کوئی شخص ایک گمراہی کے عالم میں، ہے نا، اپنے ماحول کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں ملی، ایک عرصے تک اس نے گمراہی میں زندگی گزاری، ہے نا، اور پرمیشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، اللہ کے ساتھ جو ہے دوسروں کی بھی وہ عبادت کرتا رہا، گمراہی میں، ہے نا، زندگی گزری. لیکن پھر اب اس کے بعد اس کے سامنے جو ہے حق آیا، اس نے اس حق کو تسلیم کر لیا، اس نے ایک خدا کو مان لیا، ہے نا، جیسا کہ وہ ہے نا. آمنت باللہ کما ہوا، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ، اس کے ناموں کے ساتھ،
ہے نا، وہ صفاتی ہی، اس کے تمام صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامی بولتے ہیں نا ہم، ہے نا، ایمان مجمل ہے یہ ہمارا. تو جب کوئی اس طرح سے ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا ہم ایسا نہیں مانتے کہ بھئی اس شخص کے پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف؟ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی میں نہیں معلوم تھا نا، اگنورینس کے اندر زندگی گزری، نہیں معلوم تھا، ہے نا، اور گناہ ہو گئے. لیکن اب اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اور نہ صرف پہچانا بلکہ ایکسپٹ بھی کر لیا، میرا رب ہے، مان لیا اسے، اس کے آگے سرنڈر کیا، ہے نا، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو. تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. بس وہی بات آپ کو یہاں پر بتائی جا رہی ہے. یہ ہے یعنی خدا لاپید ہے نا، وہ پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کتنی کلیئرلی، اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے رائل انداز میں، ہے نا، کتنی زبردست اتھارٹی کے ساتھ میں، ہے نا، گیتا کے اندر یہ بیان ہو رہی ہے. پھر اور اس سے ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو خدا کی پھر ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، ہے نا. جیسے ہم قرآن میں کہتے ہیں کہ لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی. نو آئیز کین کمپریہینڈ ہم، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. سمپل ٹرانسلیشن یہ کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن وہ آپ کے آنکھوں سے آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی اس کو بھی کمپریہینڈ وہ کر لیتا ہے نا. ہماری ویژن اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے احاطے کے اندر ہے، لیکن اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یہی ہے نا بھائی خدا کے بارے میں مسلمانوں کا ایمان، ہے نا. یہ عیسائیوں کا بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا جتنی باتیں پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہر پوائنٹ آپ کو ہولی بائبل میں بھی ملے گا، لیکن میں ریفرنس نہیں رکھ رہا، ہے نا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر رکھنے کی میں کوشش کروں گا. گیتا جینتی کے حوالے سے میں اس لیے یعنی اپنے ریفرنسز کو صرف گیتا تک محدود کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو بات ہے جو ہم مانتے ہیں خدا کے بارے میں کہ خدا انویزیبل ہے، گاڈ از انویزیبل، آنکھوں سے جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، یہ بات کیا سابق میں نہیں بتائی گئی ہے نا، پرانے صحیفوں میں نہیں ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہے، بڑے بہترین انداز کے اندر ہے نا. تو گیتا کے اندر ادھیائے نمبر 7 شلوک نمبر 24، اوکے، 7:24. اویکتم اویکتم ویکتیماپنم منینتے مام بدھیہ پرم بھاو مجاننتو مماویہ یمنوتمم. کیا بات ہے، دیکھیے ٹرانسلیشن. ناٹ نوئنگ مائی سپریم نیچر، میرے سپریم نیچر کو، میری سپریم فطرت کو نہ جانتے ہوئے، they don't know، ہے نا. ناٹ نوئنگ مائی سپریم نیچر، کیسی ہے وہ سپریم نیچر؟ انسرپاسیبل، ہے نا، جس کے بیونڈ نہیں جایا جا سکتا. یعنی ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت کے اندر جو ہے کامل ہے نا، اور کوئی اس کے صفت تک پہنچ نہیں سکتا، اور بیونڈ جانا، اس سے اور زیادہ مطلب کسی بھی صفت کا حامل ہو جانا، تو یہ تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے نا. کہ دیکھنے میں، سننے میں، لوگوں کے دلوں کا حال جاننے میں، اور طاقت میں، قوت میں، کنٹرول میں، ہر چیز میں خدا سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے نا، ہو بھی نہیں سکتی. وہی بات بتائی جا رہی ہے. کیا ہے وہ نیچر؟ ناٹ نوئنگ مائی سپریم نیچر، انسرپاسیبل، ہے نا، جسے پار نہیں کیا جا سکتا، ویسی ہے. اینڈ انڈیکیئنگ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی جیسا لوگوں کا، انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی شباب میں آیا تو سب سے زیادہ یعنی ایک پیریڈ آتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ یعنی شارپ اس کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور فیکلٹیز بہت زبردست کام کرتے ہیں، ہے نا. بچپن میں بھی ویک ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، گروتھ ہو رہی ہے ابھی، آنکھوں کی، کانوں کی، مسلز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے، طاقت وغیرہ ہر چیز آپ دیکھیں گے نا، اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن پھر ایک پیک پیریڈ آتا ہے جوانی کا، ہر فیکلٹی زبردست ہے، مائنڈ ایک دم شارپ کام کر رہا ہے، باڈی ایک دم اسٹرانگ ہے نا. پتہ چلا بڑے کارنامے انجام دے دیے کسی انسان نے اپنے یہ فیکلٹی کے ساتھ میں، اپنی ان طاقتوں کے ساتھ میں. لیکن پھر اس کے بعد جیسے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ زوال آنا شروع ہو گیا، ہے نا، ڈیکے ہونا شروع ہو گیا، وہ جو مسلز تھے وہ ڈھیلے پڑنے شروع ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی، کان ہے نا کم سنائی دے رہا ہے، ایک ڈاؤن فال، ڈیکے ہے نا کا پیریڈ آپ دیکھیں گے. انڈیکیئنگ، خدا کیسا ہے؟
انسرپاسبل یعنی اپنے الٹیمیٹ ہر کوالٹی کے اندر اس کی ہر صفت ہے، اس کی ذات ہے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ پیک پر جا کر کوئی اس کے اندر جو ہے ڈی جنریشن ہوتا ہے، کوئی کمزوری آ جاتی ہے نا، ڈیکے ہوتا ہے، نہیں، ان ڈیکیئنگ، وہ مسلسل اسی زبردست کیفیت کے اندر ہمیشہ سے تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ بھی رہے گا۔ کیا یہ کتنی غیر معمولی ہے تعریف ہے۔ تو not knowing my supreme nature, unsurpassable and undecaying, the ignorant persons regard me، وہ جو ناواقف لوگ ہیں، جو نہیں جانتے، وہ میرے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیسا سمجھتے ہیں وہ بات پھر آگے آئے گی۔ اس کے فوراً بعد پھر اپنے اوصاف گنائے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے the ignorant persons regard me who am، ٹھیک ہے، میں کیسا ہوں، میرا سپریم نیچر unsurpassable undecaying، the ignorant persons without knowing they regard me who am، پھر اپنی تعریف یہاں پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، who am the supreme beyond the reach of the mind and senses، میں وہ جو ہے نا زبردست سپریم، انسانوں کی عقلوں سے اور ان کے حواس سے ہے نا، سینسز، دیکھنے کی سینسز ہیں، سننے کی ہیں، ہے نا، چھونے کی ہیں، فیل کرنے کی ہیں، یہ سب سینسز ہیں نا ہمارے، جس سے ہم دنیا میں مطلب چیزوں کو ہے نا دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ بیونڈ دا سینسز، بیونڈ دا مائنڈ، بیونڈ دا ریچ آف مائنڈ اینڈ سینسز، اینڈ دی ایمبوڈیمنٹ آف ٹروتھ، نالج اینڈ بلس، میں ایسا ہوں، ہے نا، سراپا کیا ہوں میں، سراپا حق، ایمبوڈیمنٹ آف ٹروتھ، ٹھیک ہے، سراپا علم، نالج، اور سراپا برکت، بلس، خوشی۔ ٹو ہیو یعنی مجھے، میں ایسا ہوں، مگر وہ جو اگنورینٹ لوگ ہیں، میرے سپریم نیچر کو جو نہیں جانتے، وہ میرے بارے میں کیسا سمجھتے ہیں؟ ٹو ہیو assumed a finite form through birth as an ordinary human being، وہ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے ایک محدود شکل اختیار کر لی، پیدا ہو کر ایک انسان، ایک عام سادھارن انسان کی طرح، ایسا مجھے نہ جاننے والے اگنورینٹ لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ میں کیسا ہوں، ہے نا، میرا جو نیچر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا۔ سپریم نیچر ایک طرف بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مورکھ لوگ، ناواقف لوگ، ہے نا، سمجھ نہیں رکھنے والے، نہ جاننے والے لوگ، اگنورینٹ پیپل، ہے نا، اگنورینٹ لوگ کیسا سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ خدا ہے نا، وہ پیدا ہو کر انسان کی شکل میں زمین پر آ گیا، عام انسان کی شکل میں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ کیسے رد کر رہے ہیں، دیکھیے بھگوت گیتا کے اندر یہ رہا، گاڈ از انویزیبل بیونڈ دا ریچ آف مائنڈ اینڈ سینسز، تو اب ہر سینس آ گئی اس میں، ہے نا، کسی بھی سینس سے جو ہے خدا کو ہم نہیں پا سکتے، تو آنکھ سے بھی اسے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ دکھائی نہیں دیتا، ہے نا، یہ اس کی ذات کا تعارف ہے زبردست جو گیتا کے اندر کروایا گیا ہے۔ پھر چوتھی بات کہ ہمارا خدا وہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی، ایسے ہی مانتے ہیں نا، وہ ازلی بھی ہے، یعنی فرام دا بگننگ، اس کی کوئی بگننگ ہی نہیں ہے، یہ ہم مانتے ہیں، ہے نا، وہ ازلی ہے، اور پھر وہ ابدی ہے، وہ اٹرنل ہے، وہ کبھی ہے نا ختم نہیں ہوگا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، رائٹ، یہی بات گیتا میں بتائی گئی ہے نا، ادھیائے نمبر 8 شلوک نمبر 20، پرستسمات تو بھاگونیو ویکتا ویکتا سناتنہ، پرستسمات تو بھاگونیو ویکتا سناتنہ، یس سرویشو بھوتیشو نشیتسو نہ ونشیتی، ہے نا، کیا کہا گیا ہے، فار بیونڈ ایون دس ان مینیفیسٹ، ٹھیک ہے، وہ جو سوکشم جو چیزیں ہوتی ہیں، لطیف چیزیں، ہے نا، سٹل، جیسے ہم جانتے ہیں کہ فزکس کے اندر ایک ہے، یعنی سائنس کے اندر ایک ہے فزکس اور ایک ہے میٹا فزیکل، ہے نا، وہ جو چیزیں جو اب یہ حواس خمسہ سے، ہمارے 5 سینسز سے جو ہے ہمارے ادراک میں نہیں آتی، ہے نا، ہم ان کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، میٹا فزیکل بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کا ایک لفظ ہے۔
یہاں کہا گیا ان مینیفیسٹ. تو ایک مینیفیسٹ ہے جو فزیکل فارم کے اندر ہوتا ہے وہ مینیفیسٹ ہے, اور ایک پھر مخلوق ایسی بھی ہوتی ہے جو ان مینیفیسٹ ہے نا. تو ہمارے یہ 5 سینسز کے جو ہے ادراک میں وہ نہیں آتی. تو فار بیونڈ, ان سے بہت پرے, ایون دس ان مینیفیسٹ ہے نا, یہ جتنی بھی سوکشم اور سٹل لطیف جتنی بھی چیزیں ہیں, اوکے, جنہیں ہم سپر نیچرل بھی کہتے ہیں, دیر از یٹ اندر ان مینیفیسٹ ایگزسٹینس. ان سے بہت پرے, بہت دور ہے نا, ایک اور ان مینیفیسٹ کیا ہے, ایگزسٹنس ہے. کیونکہ یہ بھی ان مینیفیسٹ ہے, خدا بھی ان مینیفیسٹ ہے, تو لوگوں کے اندر یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ والا ان مینیفیسٹ ہے نا, اگرچہ کہ یہ کریشن ہے مگر چونکہ ان مینیفیسٹڈ ہے نا, تو یہ بھی خدا ہوگا, کنفیوژن ہو سکتا ہے نا. نہیں, کلیئرلی اس کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں ہے نا, بتا رہے ہیں ان سے بہت پرے, بہت دور, ان ان مینیفیسٹ چیزوں سے بھی بہت دور. دیر از یٹ اندر ان مینیفیسٹ ایگزسٹینس. ٹھیک ہے, ایک اور وجود ہے جو ان مینیفیسٹڈ ہے. کون سا ہے؟ دیٹ سپریم ڈیوائن, وہ سب سے اعلیٰ, سب سے زبردست ہے نا, ڈیوائن, ہو ڈز ناٹ پیرش. یہ دیکھیے کتنا کھول کھول کر باتیں بتائی گئی. ہو ڈز ناٹ پیرش, وہ جو کبھی فنا نہیں ہوتا, ایون دو آل بینگس پیرش, اگرچہ کہ ہر مخلوق, ہر جاندار, ہر چیز فنا ہوتی ہے. all, even though all beings perish, ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز کو زوال ہے, لیکن وہ ذات لا زوال ہے. who does not perish even though all beings perish. اب بتائیے, یعنی کوئی حق بنتا ہے کسی کو بھی دنیا میں ہے نا, میں خاص طور پر تو مسلمانوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ ان کے علاوہ بھی اور بھی, اب عیسائی بھی ہے نا, بعض عیسائیوں میں بھی ایسی ہیں, ایسا وہ بیہیو کرتے ہیں کہ بھائی ریئل کانسیپٹ آف گاڈ صرف ہمارے پاس ہے, ریئل ٹیچنگ صرف ہمارے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ ہے نا, کہاں سے آیا یہ؟ یعنی قرآن مجید آج سے 400 سم ایئرس پہلے نازل ہوا, اس سے ایک 600 ایئرس پہلے, یعنی اس وقت جیسے یہ 2026 AD عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد آفٹر ڈیتھ جو ہے 2026 سال گزر گئے ہے نا, تو مطلب اس سے پہلے ان کی حیات کے دوران میں جو ہے انجیل نازل ہوئی. 2000 اپروکسیمیٹلی کہیں گے 2000 سال پہلے ان کے پاس جو ہے تعلیمات الہی آئی ہیں. ان سے چند ہزار سال پہلے, چند سو سال پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں, تورات جو ہے نازل ہوئی, تورات ہیں, زبور ہیں. اور ان سے پہلے یعنی آلموسٹ یعنی 4500 ایئرز اپروکسیمیٹلی پہلے ابراہیم علیہ السلام جو ہے گزرے ہیں. صحف ابراہیم ان پر جو ہے نازل ہوئے, ان کا ذکر قرآن میں ہے نا. لیکن پھر ان سے بھی ایک لگ بھگ 1000 سال پہلے کا یہ ریکارڈ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کے ریفرنسز کے ساتھ. کیا ہے یہ, ہے نا, تو یہ حق نہیں پہنچتا ہمیں. یعنی آپ کے بھائی ہمارے پاس بھی حق ہے, آپ کے پاس بھی حق ہے, ایسا کہنا چاہیے نا. اور ہمارے پاس بھی جو بات بتائی گئی ہے, اگر آپ اس قوم سے مخاطب ہیں, ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن کے پاس سابق یعنی آپ سے بھی پہلے کی آسمانی کتاب ہے, تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی دیکھو آپ کے پاس بھی وہی تعلیم ہے, ہمارے پاس بھی وہی تعلیم جو ہے ریمائنڈ کی گئی ہے ہمارے پیغمبر نے بھی, ہے نا. عیسائی ہیں, یہودی ہیں, تو ان کو دونوں ڈائریکشن میں جانا ہے. بھائی وہ جو اور پرانی تعلیم ہے دیکھیے وہی ہمارے پاس بھی یاد دلائی گئی, اور پھر جب وہ پلٹ کر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ بھائی ہاں آپ کے پاس بھی وہی تعلیم یاد دلائی گئی, ہمارے پاس بھی وہی ہے. اور مسلمانوں کے لیے تو پھر اب یہ لاسٹ پروفٹ کے ماننے والے ہیں, تو پھر ان کو ایک ہی ڈائریکشن میں ہے نا, اینشنٹ جتنا زیادہ آپ پرانا دیکھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو پھر ہے نا انجیل ہے, اور پھر تورات ہے, اور پھر صحف ابراہیم ہے, اور اس سے پرانے آپ جائیں گے تو پھر گیتا ہے, اس سے پرانے اپنشد ہیں, اس سے پرانے جو ہے وید ہیں, ہے نا. یہ کہنا کہ جو ہے حق کسی کے پاس نہیں ہے, حق صرف ہمارے پاس ہے, اور پھر اب خدا کا ایسا تعارف ہم کرائیں گے مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے نا, کسی کے پاس خدا کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے, کوئی نہیں پہچانتا خدا کو, سپریم گاڈ سے واقف ہی نہیں ہے لوگ, صرف ہم واقف ہیں اور ہم بتائیں گے. اور وہ بھی پھر اپنے وہ پورے یعنی لینگویج کا ہے نا بیریئر رکھتے ہوئے, کریٹ کر کے رکھتے ہوئے, اللہ نے نہیں رکھا لینگویج کا بیریئر,
ہے نا، کہ نہیں ہم اللہ کو اللہ ہی کہیں گے، اللہ کے علاوہ ہم دوسرے نام سے نہیں پکاریں گے، جبکہ اللہ نے کہا کہ آپ جو چاہے وہ نام سے پکارو۔ قرآن کے خلاف جا کر یہ رول بنا کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک اجنبی خدا کی طرح جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے پہچانے معبود سے جو ہے ان کو دوبارہ سے جوڑا، ان کے رشتے کو کریکٹ کیا۔ بھئی خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کوئی اور طریقوں سے جو ہے انہوں نے اپنے دین کے اندر کرپشن کر لیا تھا، دوسروں کو خدا کا شریک، ہے نا، خدا کا مددگار، خدا کی بیٹیاں، خدا کے بیٹے، یہ سب انہوں نے بنا لیے تھے، اور اس طرح سے مطلب وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ بتایا کہ بھئی وہ جو سپریم گاڈ ہے اس کے ساتھ یہ سب، یعنی نہ تو رشتے ہیں، نہ اس کے کوئی بیٹے ہیں، نہ اس کی کوئی بیٹیاں ہیں، ہے نا، کوئی نہ اس کا مددگار ہے، نہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ سب تعارف کروایا نا۔ تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا کرنے کے بجائے ہمارا ایک الگ، ہے نا، ایروگینٹ سپیریورٹی کمپلیکس والا ہمارا جو سٹائل ہم نے بنایا ہے، یہ سارا ہے نا، سارے کا سارا یہ قرآن مجید کے خلاف جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ یعنی 4 اوصاف ذات الہی کے تعارف سے، اور پھر یہ جو بات میں آپ کے سامنے ابھی تقریباً اسی خطبے میں نے دوسری بار ابھی آپ کے سامنے کہی کہ بھئی خدا نے اپنے آپ کو کئی ناموں سے تعارف کروایا ہے، جس نام سے چاہو پکارو، پکارنے کی، ہے نا، آزادی، اجازت اس نے جو ہے جس طرح قرآن میں دی، میں نے آپ کے سامنے بتایا، وہی تعلیم گیتا میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھیائے نمبر 17 ہے، 17، شلوک نمبر 23 ہے۔ اوم تت سدتی نردیشو برہمنستری ودہ سمرتہ برہمناستین ویداسچ یجناسچ وہتاہ پورا۔ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے، اوم تت ست، دس ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دا ٹرپل ایپلیشن، یعنی 3 نام، 3 ٹائٹل آف برہما، ٹھیک ہے۔ برہما ہم کہیں گے الخالق، دا کریٹر، ہو از ٹروتھ، کانشیسنس اینڈ بلس، ٹھیک ہے، وہ سراپا حق ہے نا، وہ کانشیسنس ہے اور وہ خوشی ہے، برکت ہے۔ یہ 3 نام، ٹھیک ہے، یہ 3 نہیں ہے، یہ تو ایک گیتا کا ریفرنس ہے، ورنہ پھر آپ کو یہ ویدوں میں جو بات ملتی ہے، ٹھیک ہے، رگ وید کے اندر آپ کو یہ بات ملتی ہے، ایکم سد وپرا بہودا ودنتی، اس ایک ستیہ کو، اس ایک حق کو ودوانوں نے وبھن ناموں سے پکارا ہے، الگ الگ بے شمار ناموں سے پکارا ہے اس ایک حق کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ خدا کو بے شمار ناموں سے پکار سکتے ہیں، پکارنا چاہیے، ہے نا، سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، ہے نا، یہ بھی کوئی نئی تعلیم نہیں ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، بلکہ یہ خدا کی نازل کردہ قدیم ترین تعلیم ہے نا۔ وہ تعلیمات ہر دور میں جو ہے ہر زمانے کے لوگوں کو یاد دلائی گئی، انہوں نے خدا کو اپنی لینگویج کے اندر خوبصورت ناموں سے پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نا، یہ بات سمجھنا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بات کو عام کرنا، ہے نا، رشتہ جوڑ کے بات کرنا، رشتہ کاٹ کر بات نہیں کرنا کہ آپ کے پاس اب یہ دیکھیے، ہمیں تو سب کتابوں پر ایمان لانا ہے نا۔ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بتائی ہے، ہدی للمتقین ہے نا قرآن مجید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، ہدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے، اللہ سے اتنی محبت جو کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی صفات گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، غیب کی بات ہے نا، اور پھر دوسری ایک بات ہے آیت میں وہ سکپ کر رہا ہوں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، جو آپ پر نازل ہوا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، ہے نا۔ ہم ہمارا ایمان لانا ہمارے جو ہے ایمان کا یعنی لازمی حصہ ہے، سابق ساری آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا ہے۔ کسی ایک کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے اور ماننے سے انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا سا ایمان گھٹ جائے گا، یا پورے کے پورے ایمان میں سے یعنی بے دخل ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟
خارج ہو جائیں گے پورے کے پورے، ہے نا، کسی ایک کتاب یا کسی ایک پیغمبر کو بھی اگر نہیں مانیں گے۔ اتنے سخت کنڈیشنز ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھے، کیوں رکھے بھائی؟ کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ آپ رشتے جوڑ کر لوگوں کے پاس جائیں اور حق کا پیغام پہنچائیں، یعنی دینی رشتے کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں۔ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، ہر پیغمبر یہی دین لے کر آئے ہیں، یہی تعلیمات انہیں دی گئی ہیں، ہے نا۔ اور جب آپ کوئی بات یاد دلانے کے لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے پاس ہوگی تو پھر وہ کمپیئر کر کے کنفرم کریں گے نا، ہاں ہاں آپ جو بات بتا رہے ہیں ہمارے پاس بھی وہی بات ہے، تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور وہ تعلیمات آج بھی اتنے زبردست انداز کے اندر ہے نا وہ تعلیمات ہیں۔ ان میں سے یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے جمعے میں ہے نا موقع رہا تو میں آپ کے سامنے وہ اوصاف بھی خدا کے رکھوں گا گیتا کے حوالے سے، جن کے بارے میں مطلب ہم جانتے ہیں کہ خدا سمیع علیم بصیر ہے، ٹھیک ہے، علیم بذات الصدور ہے نا، خدا جو ہے وہ الشہید ہے، وہ گواہ ہے، اور پھر وہ حساب کتاب لینے والا ہے نا، یعنی وہ کیریکٹرسٹکس خدا کے، وہ ایٹریبیوٹ جن کی وجہ سے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے۔ خدا کو ماننے والا بندہ ہے نا ایک با اخلاق با کردار ہے نا، انسانیت کو فیض اور یعنی مدد پہنچانے والا، رحم کرنے والا انسان بنتا ہے نا، اور اس کے مقابلے میں نہیں جاننے والے ذرا آزاد ہوتے ہیں ہے نا، اگرچہ کہ ان میں بھی نیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ کیا ہو جاتے ہیں، وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں ہے نا۔ اور کئی اب ہم تو دیکھ رہے ہیں دھرم کے نام پر یعنی دین سے وابستہ لوگوں میں اتنے سارے کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں مگر اس کے باوجود لاپرواہی کی ان کی زندگی ہے نا، گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو پھر یہ ماننے کا کیا تاثیر ہوئی ماننے کی آپ کی ذات کے اوپر، کیا اثر ہوا آپ کے اوپر کہ آپ خدا کو جب مانتے ہیں ہے نا، واٹ ڈفرینس ڈیڈ اٹ میک؟ یہ ہے غور کرنے کی باتیں اس حوالے سے، کیونکہ قرآن کے حوالے بھی میں ساتھ ساتھ رکھتے رہوں گا، مگر اس حوالے سے خاص طور پر آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ یہ انداز پیشکش خصوصیت کا ہے نا، اسے توڑے، یہ قرآن کا سکھایا ہوا انداز نہیں ہے، اللہ نے نہیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نہیں کیا، بلکہ رشتے جوڑتے ہوئے عمومی انداز کے اندر ہے نا، اور پھر انہی کے دلائل، انہی کے، کیونکہ وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، وہ ابھی قرآن کو اگر نہیں مانتے نا، کیونکہ ہم نے پرایا کر کے پیش کیا تو وہ بہت بڑی وجہ بن گئی، برج کی یعنی برج بننے کے بجائے گیپ ہے نا، کھائی آ گئی ہے ان لوگوں کے اور ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، ٹھیک ہے، تو وہ کھائی کو پر کریں، برج بلڈنگ کا کام کریں ہے نا، اس انداز کو سیکھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، اور پھر خدا کا تعارف لوگوں کے سامنے کریں۔ گیتا جینتی آ رہی ہے 1 دسمبر کو ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہمارے سناتنی جو یعنی خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کریے، ان کو ہے نا گریٹنگس دیجیے، وش کریے، مبارکباد پیش کریے ہے نا، اور پھر یعنی اگر آپ نے گیتا کے حوالے سے کچھ اس میں یعنی حقیقت کی باتیں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، تو پھر آپ، میں نے ریفرنسز بتائیں تاکہ آپ بھی آن لائن جائیے، ایپ ڈاؤن لوڈ کریے، خرید لیجیے فزیکلی ہے نا، 20-25 روپے میں آپ کو چھوٹی پاکٹ سائز گیتا ملتی ہے نا، ہندی میں یا پھر انگلش کے اندر، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ میں، تو تیلگو میں ہے نا، جو بھی آپ کی ریجنل لینگویج ہے اس میں آپ کو میکسیمم اس میں ملے گی، لیجیے ذرا، لے کر دیکھیں تو صحیح وہاں پر کیا ہے نا، اور پھر آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ ہے نا قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات وہاں پر بتائی گئی ہیں ہے نا، اس حوالے سے یعنی ہم اپنے آپ کو بھی سدھاریں اور سب لوگوں کو سدھرنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔